بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ایشیا مشن عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اوہ، کہیں ایسا تو نہیں ریڈ ولف نے سیکرٹ سروس کے ممبروں پر قابو پا لیا ہو اور ان سب پر اپنی غیر معمولی طاقت ہپناٹزم سے انہیں اپنے زیر اثر کر لیا ہو؟ عمران نے سوچا اور پھر اس خیال کے آتے ہی جسے خود بخود ساری باتیں اس پر واضح ہوتی چلی گئیں۔ عمران سمجھ گیا کہ ممبروں کے ذہن یقیناً ریڈ ولف کے ہی زیر اثر ہوں گے اور ان کے پراسرار باس کا پتہ چلانے کے لیے ریڈ ولف نے انہیں جان بوجھ کر دانش منزل بھیجا ہوگا تاکہ وہ ایکس2 پر قابو پا لیں اور پھر دانش منزل پر خود قبضہ کر لیں، اور یہ قبضہ یقیناً ریڈ ولف کے لیے ہی ہو سکتا تھا۔ ہپناٹزم کے ذریعے ریڈ ولف نے ان سے ساری باتیں اگلوا لی ہوں گی۔ سیکرٹ سروس کے ممبر ایکس2 کے راز کے سوا سب کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے ریڈ ولف کو جو کچھ بتایا ہوگا اس سے ایکس2 اور اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ باس 606 بم مسلسل اسپارک کر رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ پھٹا کیوں نہیں؟ آن ہونے کے چند ہی لمحوں بعد اسے پھٹ جانا چاہیے تھا۔ سیکرٹ سروس اور عمارت کے اس بم کے پھٹتے ہی پرزے اڑ جانے چاہیے تھے، لیکن خوبصورت چہرے والی غیر ملکی لڑکی نے کسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر 606 بم کا نام سن کر عمران چونک گیا۔ اس نے دیکھا واقعی جولیا کے ہاتھ میں موجود 606 بم مسلسل اسپارک کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے چہرے پر تشویش کا آثار نمودار ہوئے، پھر فوراً ہی زائل ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بلیک زیرو نے دانش منزل کا یقیناً حفاظتی سسٹم آن کر دیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک 606 بم نہیں پھٹا تھا۔ اگر دانش منزل کا حفاظتی سسٹم آن نہ ہوتا تو 606 بم اب تک خوفناک دھماکے سے پھٹ چکا ہوتا، اور واقعی اب تک دانش منزل کے ساتھ ساتھ وہاں پڑے ہوئے ممبروں کے بھی پلک سے اڑ گئے ہوتے۔ اوہ، بلیک زیرو انہیں بے ہوش پا کر آپریشن روم سے باہر آنے کے لیے کہیں حفاظتی نظام آف ہی نہ کر دے۔ جب تک حفاظتی نظام آن رہے گا بم نہیں پھٹے گا، لیکن ادھر حفاظتی نظام آف ہوا، ادھر بم ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا، اور پھر یہ سوچ کر ایک بارگی عمران جیسا انسان بھی بری طرح سے لرز اٹھا۔ اس نے اندر جھانکا، پھر اس کی نظر ایک طرف میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون پر پڑی۔ عمران نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک کر کے تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ایکس2۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایکس2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ اس آواز میں ہلکی ہلکی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر۔ اوہ عمران صاحب، آپ؟ خدا کا شکر ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے عمران کی آواز پہچان کر اپنی اصل آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ممبر جس پوزیشن میں پڑے ہیں انہیں اسی طرح وہاں پڑا رہنے دو، اور تم نے جو حفاظتی سسٹم آن کر رکھا ہے اسے آف کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جولیا کے ہاتھ میں جو 606 بم ہے وہ انتہائی مہلک اور انتہائی حد تک تباہ کن ہے اور آن ہو چکا ہے۔ یہ صرف حفاظتی سسٹم آن ہونے کی وجہ سے ابھی تک نہیں پھٹا، لیکن جیسے ہی تم نے حفاظتی سسٹم آف کرنے کی کوشش کی تو سیکرٹ سروس کے ممبروں اور دانش منزل کو خوفناک تباہی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ تم آپریشن روم کے خفیہ راستے سے باہر آ کر سب سے پہلے بم کو آف کرو۔ ممبر اس وقت مکمل طور پر ریڈ ولف کے زیر اثر ہیں، انہیں اسی حالت میں لے جا کر زیرو روم میں ڈال دو۔ انہیں سیلیم گیس کے ذریعے اس وقت تک بے ہوش رکھو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور سنو، تمہیں یہاں ویژن اسکرین پر میرا مطلب ہے سیکرٹ سروس کے ممبروں کو دیکھا جا رہا ہے۔ جس طرح جولیا کے پاس 606 بم ہے، اسی طرح ان کے پاس کوئی اور خطرناک آلہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حفاظتی سسٹم کسی بھی صورت میں آف نہ کرنا، بلکہ بلیک روم کا 3318 سسٹم بھی آن کر دو۔ میں دانش منزل اور ممبروں کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ چند لمحے ہونٹ بھینچے سوچتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور مشین پسٹل ہاتھ میں لے کر تیزی سے کمرے کے اے سی دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا، جس کے دوسری طرف غیر ملکی مشینوں پر سیکرٹ سروس کے ممبروں کو اسکرین ویژن پر دیکھ رہے تھے۔ عمران نے چٹکنی گرائی اور دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھلتا، اچانک دروازے کو زوردار دھکا لگا۔ دھکا اس قدر زوردار تھا کہ عمران دروازے سے ٹکرا کر بری طرح سے اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، کمرے میں 4 گنڈے تیزی سے داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں جو ظاہر ہے عمران پر تن گئی تھیں، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔
اسی وقت کمرے میں ایک لمبے قد کا نوجوان جس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی اور دوسرا غیر ملکی تھا۔ لمبے قد والوں کو دیکھ کر ایمان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسٹارک تھا، لڑکی سلویا اور دوسرا غیر ملکی یقیناً جیفرڈ ہی تھا۔ کون ہو تم اور اس کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اسٹارک نے ایمان کی جانب دیکھ کر انتہائی زہریلے لہجے میں کہا، کیونکہ ایمان ابھی تک بلیک اسنیک کے ہی میک اپ میں تھا۔ باس، یہ بلیک اسنیک ہے، شمالی دارالحکومت کا مشہور گنڈا، ایک خوفناک شکل والے گنڈے نے جلدی سے کہا۔ بلیک اسنیک؟ اوہ، مگر تم یہاں کیا کر رہے تھے اور تم نے کمرے کا دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا اور تم اس عمارت میں کیسے داخل ہوئے ہو؟ ریڈ ولف نے حیرت اور قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے سیاہ چشمے کے پیچھے سے اس کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں یہاں کسی کی تلاش میں آیا ہوں، ایمان نے خطرناک سچویشن دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ کس کی تلاش میں؟ اپنے ہونے والے بچوں کی ماں کی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا ہے، میں اپنے ہونے والی 2 درجن بچوں کی ماں کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہر حال میں مجھ سے شادی کر لے گی اور تمہیں اب اصل حقیقت بتانا پڑے گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ریڈ ولف نے ہاتھ اٹھا کر ایمان کو بولنے سے روکتے ہوئے کہا اور دوسرے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے اپنا چشمہ اتار لیا۔ ایمان کی آنکھیں جیسے ہی اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں، ایک برق سی کندی اور ایمان کو اچانک اس زور کا جھٹکا لگا جیسے اس کا جسم 11,000 واٹ کے کسی ننگے تار سے چھو گیا ہو اور مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لیکن یہ حال صرف ایمان کا ہی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی ریڈ ولف کی نظریں ایمان کی نظروں سے ملی تھیں، اسے بھی ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ یوں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا تھا جیسے اچانک اسے بھی کسی نے زور سے دھکا دے دیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہی نہیں، وہ زمین پر گرے ہوئے انسان کو یوں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے ایمان انسان نہ ہو بلکہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ اس کے چہرے پر زندگی میں شاید پہلی بار شدید بوکھلاہٹ ابھری تھی، جسے دیکھ کر جیفرڈ اور سلویا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود گنڈے بھی بری طرح سے چونک پڑے تھے۔ یہ بلیک اسنیک نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ مار دو اسے، اپنی ساری کی ساری گولیاں اس کے جسم میں اتار دو، ریڈ ولف نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی اثنا میں عمران ریڈ ولف کی آنکھوں سے لگنے والے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا۔ ریڈ ولف نے گن برداروں کو جیسے ایمان کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ ایمان بجلی کی سی تیزی سے تڑپ کر اچھلا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے 2 گن برداروں کو اٹھا کر دوسرے 2 گن برداروں پر اچھالا۔ چاروں گن بردار الٹ کر گرے تھے۔ ایمان انہیں گراتے ہی اپنے مشین پسٹل کی طرف لپکا اور مشین پسٹل اٹھا کر یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا جسے اس کا جسم ربڑ کا بنا ہوا ہو۔ مشین پسٹل ہاتھ میں آتے ہی ایمان نے برق کی سی تیزی سے ان پر فائر کھول دیا۔ چاروں گن بردار بری طرح سے چیختے ہوئے زمین پر گرے، جو اب زمین سے اٹھ کر اپنی گنیں اٹھانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اسی لمحے ریڈ ولف کے قریب کھڑے ہوئے ایک گنڈے نے اچانک اس پر فائرنگ کر دی۔ عمران نے ہائی جمپ لگائی اور گنڈے کی چلائی ہوئی گولیاں اس کے نیچے سے نکل گئی تھیں۔ عمران نے فضا میں اچھل کر اپنے جسم کو گھماتے ہوئے اس گنڈے کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ڈھیر کر دیا۔ جیفرڈ اور سلویا نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر عمران کی چلائی ہوئی گولیوں سے بچنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ان کے جسموں میں بے شمار سوراخ ہوتے چلے گئے اور وہ چیختے ہوئے زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگے۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ عمران نے اس قدر برق رفتاری سے حرکت کی تھی کہ ریڈ ولف جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ عمران اس کی ساتھی سلویا، جیفرڈ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ اب کمرے میں سوائے ریڈ ولف اور عمران کے اور کوئی موجود نہ تھا۔ تم کون ہو اور تم نے یہ سب کیسے کیا؟ اور ریڈ ولف نے ایمان کی جانب دیکھتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں کہا۔ میں خود بھی نہیں جانتا ریڈ ولف، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تو یہاں سچ مچ اپنے ماں کی میرا مطلب ہے کہ اپنے ہونے والے بچوں کی ماں کو تلاش کرنے آیا تھا، عمران نے اس کے انداز میں کہا اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ریڈ ولف ایک بار پھر اچھل پڑا۔ تم عمران ہو نا؟ ریڈ ولف نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران؟ کون عمران؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ عمران نے بوکھلا کر کہا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اس نے محض اداکاری کی تھی مگر یہی اداکاری اس پر بھاری پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسی وقت ریڈ ولف اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کی گھومتی ہوئی لات پوری قوت سے ایمان کے کندھے پر پڑی۔ ایمان کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر ایک دھماکے سے پیچھے جا گرا۔ مشین پسٹل بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ریڈ ولف چھلانگ لگا کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے ٹانگ اٹھا کر ایمان کی پسلیوں میں مارنے کی کوشش کی مگر ایمان تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ کروٹ بدلتے ہی عمران نے ریڈ ولف کا فضا میں اٹھا ہوا پیر پکڑ کر اسے پوری قوت سے مروڑ دیا۔
ریڈ ولف کا جسم بل کھا کر الٹ کر گر پڑا، ساتھ ہی عمران کی دوسری کی ٹانگ گھوم کر اس کی پشت پر پڑی۔ ریڈ ولف تیزی سے گھوم گیا اور عمران کی لات 90 کے زاویے کی طرح گھوم کر رہ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین سے اٹھے تھے۔ ریڈ ولف کا چہرہ شدید غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ میں جانتا ہوں تم عمران ہو۔ جب میں نے تمہاری آنکھوں میں میگنیٹسسٹ کیا تھا تو اس کا اثر مجھ پر ہی ہوا تھا۔ میں نے جس طرح اپنی آنکھوں میں میگنا تھراپی کی قوت پیدا کر رکھی ہے، اس طرح اس عمل میں تمہاری بھی خاصی مہارت ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی پر میگنیٹسسٹ کا عمل کروں اور اس کا اثر الٹ کر مجھ پر بھی ہو۔ تمہارے بارے میں مجھے جو رپورٹیں ملی تھیں اس نے تمہاری ان غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں بھی لکھا تھا، مگر اس بات کا صرف خیال ظاہر کیا گیا تھا۔ اب جب میں نے تم پر عمل کیا اور اس کا اثر الٹ کر مجھ پر ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تم واقعی دنیا کے کس قدر خطرناک انسان ہو سکتے ہو۔ مگر یہ مت بھولنا کہ تمہارے مقابل کوئی عام انسان نہیں کھڑا ہے۔ میں اسٹارک ہوں، جسے دنیا ریڈ ولف کے نام سے جانتی ہے۔ میں نام کا ہی نہیں، سچ ملک کا ریڈ ولف ہوں۔ تمہارے لڑنے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم علی عمران ہو۔ اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئے۔ تمہاری تلاش میں میں اپنے آدمی بھیجنے ہی والا تھا۔ میں نے پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبروں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ان کو زخمی کر کے پہلے میں نے ان کے اعصاب کمزور کیے اور پھر ان پر میگنیٹسسٹ کا عمل کر کے انہیں اپنا محکوم بنا لیا۔ اب وہ سب وہی کریں گے جو میں ان سے کہوں گا۔ ان کی طرح میں تمہیں بھی اپنا غلام بناؤں گا۔ مجھے اپنا غلام بنا کر کیا کرو گے ریڈ ولف؟ تمہارے تینوں ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، جیفرڈ، سلویا اور کیٹی۔ اب اپنا غلام بنا کر میری کس سے شادی کراؤ گے؟ کیا یورپ میں میرے لیے کسی لڑکی کا انتظام کر رکھا ہے؟ عمران نے ہنس کر کہا۔ اسرائیلی اور کافرستانی سمجھتے ہیں کہ میں تمہارا اور پاکستان سیکرٹ سروس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تم لوگوں کی موجودگی میں یہاں اپنا کوئی مشن بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ میں یہاں نہ صرف اپنا مشن مکمل کروں گا بلکہ تمہیں اپنا غلام بنا کر ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ ان کے سامنے جب میں تم سے اپنے جوتے پالش کرواؤں گا تو انہیں خود ہی میری صلاحیتوں کا پتہ چل جائے گا۔ ریڈ ولف نے کہا۔ جوتوں کے ساتھ ساتھ اپنے سر کی بھی مالش کروا لینا ریڈ ولف، کیونکہ میں جو تمہارا حشر کرنے والا ہوں اس کے بعد نہ تمہارے پیر رہیں گے اور نہ تمہارے سر کے بال۔ میں تمہاری کھال اتار کر اور اس میں بھوس بھروا کر تمہیں اسرائیل بھجوا دوں گا تاکہ تم جیسے مجرم کا وہ انجام دیکھ سکیں۔ تمہاری وجہ سے میرا ایک فورن ایجنٹ مارا گیا، تمہاری ہی وجہ سے میرا ایک ساتھی جوزف مرتے مرتے بچا ہے، اور تم نے یہ سیکرٹ سروس کے ممبروں کو اپنے تابع کر کے ایکس 2 کی جو توہین کرائی ہے اس کا میں تم سے خوفناک بدلہ لوں گا۔ اسرائیلی اور کافرستانی بھی تمہاری لاش دیکھ کر نفرت سے تم پر تھوکنے پر مجبور ہو جائیں گے، عمران نے زخمی سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ریڈ ولف کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ وہ واقعی کسی خونخوار درندے کی طرح غراتے ہوئے عمران پر جھپٹا تھا۔ عمران نے ایک طرف ہٹنا چاہا مگر اس کے قریب پہنچتے ہی ریڈ ولف نے کمان کی طرح جھک کر دونوں ہاتھ پھیلا کر عمران کے سینے پر مار دیے۔ عمران کا جسم ایک لمحے کے لیے دوہرا ہوا۔ اسی لمحے ریڈ ولف کا بھرپور مکہ عمران کی ٹھوڑی پر لگا اور عمران کسی کھلونوں کی طرح فضا میں اچھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا اس نے فضا میں ہی اپنا رخ پلٹا اور اس کی دونوں ٹانگیں ریڈ ولف کے سر پر پڑیں۔ ریڈ ولف نے بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی زمین پر گرے تھے۔ ریڈ ولف کے خوفناک مکے نے ایک لمحے کے لیے واقعی عمران کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، مگر عمران جانتا تھا کہ اگر اس وقت اس نے ذرا بھی چوک کی تو ریڈ ولف جیسا خطرناک فائٹر اسے ہلاک کر دے گا۔ زمین پر گرتے ہی عمران تیزی سے کروٹ بدل گیا اور پھر یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے زمین پر اسپرنگ لگے ہوں۔ ریڈ ولف نے بھی تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہونا تھا۔ اس بار اس نے اٹھتے ہی فضا میں جمپ لگائی تھی اور تقریباً اڑتا ہوا عمران کے پاس آیا، مگر عمران نے نہ صرف ہاتھ آگے کر کے اسے اپنے اوپر گرنے سے روک لیا بلکہ اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ ریڈ ولف جس طرح اڑتا ہوا عمران کی طرف آیا تھا اس سے زیادہ رفتار سے اڑتا ہوا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس بار اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسی لمحے عمران اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے لات گھما کر ریڈ ولف کے پہلو پر مارنے کی کوشش کی مگر ریڈ ولف نے تیزی سے اس کی ٹانگ پکڑ کر مروڑ دی۔ عمران اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور فرش پر آ گرا۔ ریڈ ولف واقعی کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ اس نے زوردار مکہ عمران کے سینے پر مارا جس سے ایک لمحے کے لیے عمران کو یوں لگا جیسے ریڈ ولف کے مکے نے اس کے سینے میں موجود دل کو ایک دھماکے سے پھاڑ دیا ہو۔ پھر ریڈ ولف نے فضا میں ایک چھلانگ لگا کر کلا بازی کھا کر جب دونوں پیروں کے بل اس کے سینے پر گر کر اس کی پسلیاں توڑنی چاہیں تو عمران نے اس کے دونوں پیر ہاتھوں میں پکڑ لیے اور اسے پوری قوت سے اوپر اچھال دیا۔
ریڈ ولف اچھل کر نیچے آیا ہی تھا کہ عمران نے دونوں گھٹنے آگے کر دیے۔ اس بار ریڈ ولف کے حلق سے نکلنے والی چیخ بے حد تیز اور کریہناک تھی۔ وہ الٹ کر زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ عمران تیزی سے اٹھا اور پھر اس کے پیر مشین کی طرح تیزی سے ریڈ ولف کی پسلیوں کو توڑنے لگے۔ ریڈ ولف کی دردناک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا اور پھر اس کی چیختیں دم توڑتی چلی گئیں۔ جب وہ ساکت ہو گیا تو عمران کے پیر رک گئے۔ واقعی خطرناک فائٹر تھا، عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جھک کر دیکھا، ریڈ ولف کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ زندہ تھا مگر مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے وہاں موجود ایک مشین گن اٹھا لی اور اسے لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں مشینیں موجود تھیں۔ یہ کمرہ بھی پہلے کمرے کی طرح مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ کمرے کے ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے ہی شاید عمارت سے باہر موجود گنڈوں کو ابھی تک یہاں کی صورتحال کا علم نہیں ہو سکا تھا، ورنہ اب تک نہ جانے کتنے گنڈے اندر آ چکے ہوتے اور ان سب کا مقابلہ کرنا شاید عمران کے لیے مشکل ہو جاتا۔ کمرے کو ساؤنڈ پروف دیکھ کر عمران نے مشین گن کا دہانہ کھول دیا۔ فائرنگ کر کے اس نے وہاں موجود مشینوں کو بری طرح سے تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان مشینوں کو دیکھ کر عمران کی کھوپڑی گھوم گئی تھی۔ ان میں چند مشینیں منی راکٹ تیار کرنے اور انہیں فائر کرنے والی تھیں۔ ان مشینوں کی مدد سے خطرناک راکٹ تیار کر کے کہیں بھی فائر کیے جا سکتے تھے، اور ایک مشین جس پر ریڈ ولف اور اس کے ساتھی دانش منزل اور سیکرٹ سروس کو اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ اس کا فنکشن ایسا تھا کہ اس سے خاص طور پر ایٹمی پلانٹس کے بارے میں آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ تو ریڈ ولف یہاں بیٹھ کر پاکیشیا کے ایٹمی پلانٹس تباہ کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ عمران گرایا اور اس نے ایک بار پھر مشینوں پر فائرنگ کر دی۔ پھر وہ گن لیے ہوئے تیزی سے اس کمرے میں گیا جہاں اس نے ریڈ ولف کو بے ہوش کیا تھا، اور پھر وہ یہ دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا کہ کمرے سے ریڈ ولف غائب ہو چکا تھا۔ کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران کی توقع سے پہلے ہی ریڈ ولف کو ہوش آ گیا تھا۔ ادھر عمران مشینیں تباہ کر رہا تھا اور ادھر شاید ریڈ ولف نے ہوش میں آتے ہی وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ عمران گن لیے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس نے بھاگ کر چند گنڈوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ شاید ریڈ ولف نے انہیں اندر کی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ عمران نے جیسے ہی دروازہ کھول کر انہیں دیکھا، گنڈوں نے یکلخت اس پر فائرنگ کر دی۔ عمران ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں گھوم کر کمرے کی دیوار سے چمٹ گیا، ورنہ گنڈوں کی چلائی ہوئی گولیاں اسے چھلنی کر دیتیں۔ گنڈے دروازے کے قریب رک کر مسلسل اندر فائرنگ کر رہے تھے۔ عمران چند لمحے دیواروں سے لگا رکا رہا، پھر وہ کچھ سوچ کر پیچھے ہٹا۔ گن سیدھی کرتے ہوئے اس نے فضا میں چھلانگ لگائی اور رول کرتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف بے تحاشا گولیاں برسا دیں۔ باہر سے تیز چیخوں کی آوازیں گونجیں اور فائرنگ بند ہو گئی۔ فضا میں گھومتے ہوئے عمران نے دوسری دیوار سے پیر ٹکرائے اور کلا بازی کھا کر پیروں کے بل زمین پر آ کھڑا ہوا تھا۔ باہر اس کی فائرنگ کی زد میں آ کر چاروں گنڈے ہلاک ہو گئے تھے۔ عمران چند لمحے رکا رہا، پھر اس نے اچانک دروازے کے سامنے آ کر احتیاطاً پھر باہر فائرنگ کر دی، مگر باہر واقعی گنڈے توڑے مڑے ہوئے انداز میں پڑے تھے۔ عمران کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ریڈ ولف کے نکل جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ چٹانوں کی طرح سے سخت ہو گیا تھا۔ اس نے عمارت کے سے نکل کر باہر موجود گنڈوں کا بھی صفایا کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں سوائے عمران کے کوئی انسان زندہ نہ بچا تھا۔ پوری عمارت چھان لینے کے باوجود بھی اسے ریڈ ولف کہیں نہ ملا۔ عمارت کے تہہ خانے میں بھی عمران کو چند مشینیں اور سائنسی آلات دکھائی دیے جو خوفناک تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے کافی تھے۔ عمران نے ان مشینوں کو بھی تباہ کر دیا۔